اوس اور خزرج کا مقابلہ لگا رہتا تھا. ایک قبیلے والے نے یہ کاٹ دیا تو دوسرے کہتے ہیں جی تم بھی اپنے قبیلے کا تلاش کرو. کہنے لگے ہاں وہ ابو رافع یہودی وہ بھی بہت بڑا چودھری ہے, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, ہم اس کو کاٹتے ہیں. وہ گئے جا کر کے خیبر کے قلعے میں اس کو کاٹ کر کے آ گئے. تو آپ نے کٹوائے بھی ہیں, کسی کو مثلاً چھوڑا بھی ہے, آپ کو اختیار تھا, آپ چاہے معاف کر دیں, آپ کی ذات کا معاملہ ہے, کسی کو چھوڑ دیں. تو بات دور نکل جائے گی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو گروپوں کا آپس میں جھگڑا ہوا, آپ نے ان کی صلح کروا دی. اس سے ثابت ہوا کہ مومن بھی ہوں گے, صحابی بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایمان اور اسلام کے باوجود لڑائی کا ہو جانا, یہ اس سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا. یہ درست بات ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی کی زیادتی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی, لیکن یہ بات کہ وہ آپس میں لڑیں, تلواریں نکلیں, خون ہو, صحابہ اکرام کا خون ہو اور اس کے بیچ میں سازشیوں کی سازش ہو, اس کے باوجود وہ سارے مسلمان ہیں, سارے ہی مومن ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایمان سے ہٹا نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا, غلط فہمی کا نتیجہ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نے کہا کہ حضرت عثمان کو ظالموں نے تو شہید ہی کر دیا, بہت پریشان ہوئے. آئے دارالامارت میں, آ کر کے دیکھا دروازہ بند کر دیا. لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, بڑے مشکل سے کھولا. کہنے لگے آپ کے بعد, ان کے بعد اب کوئی اور نہیں جس کی بیعت کی جا سکتی ہو, آپ ہاتھ نکالیں, ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. انصار بھی تھے, مہاجر بھی تھے, سارے ہی تھے. آپ نے فرمایا میں اچھا وزیر بن جاؤں گا, جس کو آپ امیر بناؤ گے, مجھے آپ امیر نہ بناؤ. کہنے لگے جی اب تو کوئی چانس ہی نہیں رہا, آپ کے ہم پلہ تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشرہ مبشرہ جو تھے, ٹاپ کلاس پہلے 10 صحابہ, ان میں جو زندہ بچ چکے تھے 6 صحابہ, ان کا نام لے کر کہا تھا ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لینا, اور میرے بیٹے عبداللہ کو مشورے میں ساتھ رکھ لو, لیکن ان کو خلیفہ مت بنانا. ان 6 میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں دستبردار ہوتا ہوں خلافت سے, اور اگر آپ پسند کرو تو آپ میں سے میں کسی کا چناؤ کر دیتا ہوں. چناؤ کرنے لگے تو سارے دستبردار ہو رہے ہیں, پیچھے رہ کے صرف 2, علی اور عثمان رضی اللہ عنہ. اب ان 2 کے بارے میں مختلف لوگوں سے مشورے کر کر کے 2-3 دن رات لگا کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کا فیصلہ کیا تھا. تو جب ان ٹاپ کلاس کے 10 میں سے اس وقت بھی 2 پر آ کر کے قرآن رہ گیا تھا, تو جب حضرت عثمان نہیں رہے تو اب باقی بچے ہی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کون خلیفہ بنے گا؟ ان کے پائے کا اور کوئی بھی نہیں ہے. تو سب لوگوں نے کہا خلافت قبول فرمائیں. فرمانے لگے میں پہلی بات تو چاہتا نہیں ہوں, اور اگر آپ مجھے مجبور کرتے ہو تو کمرے میں بیٹھ کر نہیں, مسجد میں جا کے سب کے سامنے ان کی رائے پوچھ کر یہ کام ہوگا. آج حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں, کل مسجد میں لوگ جمع ہوئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے بعد اب جناب لوگوں سے مشورہ کر کے ان کے شدید الحاح اور چمٹ کر پوچھنے اور مانگنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی, اور کبار صحابہ کرام طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دوسرے تیسرے انصار مہاجرین سب نے بیعت کی ہے, اور روٹین کے طریقے سے آپ کی طرف خلافت کو منتقل کیا گیا ہے. لیکن ہوا کیا؟ اللہ المستعان. مجھے تو یہ لگتا ہے
کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قیامت تک لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے تو یہ آپ کی شان کے لائق نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی لکھا تھا کہ رہتی دنیا کے لوگ اگر ان کے حالات میں اس طرح کے واقعات آ جائیں تو وہ کیسے ڈیل کریں گے۔ اللہ نے صحابہ کرام میں وہ سنت پیدا کی ہے۔ آپس میں جھگڑنا عہد نبوت میں تو بہت مشکل تھا، ہوا تھوڑا بہت جھگڑا، قتل و قتال تو نہیں تھا۔ تو اگر قیامت تک کے مسلمان آپس میں قتل و قتال تک پہنچے تو وہ کس کی سنت کو فالو کریں؟ ان کے لیے بھی صحابہ کرام کی زندگی میں سنت موجود ہے۔ ہوا یہ کہ وہ جو بصرہ اور کوفہ اور مصر وغیرہ سے بلوائی آئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ ہراول دستہ بن گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے نہیں بنایا لیکن ان کی فوج میں آگے آگے وہ ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے مجھے مجبور کر کے خلیفہ تو بنا دیا ہے، اب یہ سارے کے سارے میرے دست و بازو بنے، میرے قریب ہوں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے تیسرے میرے قریب ہوں، مجھے مضبوط کریں، تو پھر میں ان کو نیچے سے ہٹاؤں جو اس وقت میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کو کاٹا جائے کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس حضرت عثمان کا خون آلود قمیص پہنچا، آپ کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں پہنچی، حضرت عثمان کی داڑھی کے کٹے ہوئے بال پہنچے، انہوں نے ممبر پہ رکھ دیے۔ 60,000 نوجوان دیکھتا، آہوں اور سسکیوں کے ساتھ روتا اور اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اگر حضرت عثمان کے قاتل زندہ رہے۔ ادھر یہ ہو رہا ہے، امیر المومنین کو مدینہ طیبہ میں دارالامارت میں گھس کے شہید کر دیا جائے اور پھر ان کے قاتل دندناتے پھریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میری زندگی اس کے لیے وقف ہے، اگر وہ زندہ ہے تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ہر آدمی یہ عہد کر رہا ہے اپنے آپ سے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ رہے ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو، بھائی آپ آ جاؤ، میرا دست و بازو بنو، مجھے قوت دو، بیعت کرو۔ میری قوت آپ بن جاؤ گے، جو اس وقت میری قوت ہے ان کو ہٹا کر کے ان سے قصاص لیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کی قوت وہ ہے اور ان سے قصاص لے لیا گیا تو خلافت باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، سب صحابہ کرام جو مدینہ میں تھے سب نے حضرت علی کی بیعت کی تھی، کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں آتا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ بیچ میں وہی ظالم عبداللہ بن سبا کے ماننے والے، وہی غلط فہمیاں پہنچانے والے حضرت عثمان کے نام پر خط لکھ کر لوگوں کو بھڑکا کے ان کو شہید کروا دیا، ان کے نام پر خط لکھ کر کہ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ ایسے رکے چلاتے تھے، ایسے خط لکھتے ایک دوسرے کو لڑاتے تھے، غلط فہمیاں پھیلاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ بھائی آپ کی جگہ پہ میں فلاں کو گورنر مقرر کر رہا ہوں شام کا۔ ابھی ان کا مقرر کردہ گورنر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گئے، جب شام سے ابھی دور تھے تو ان کی سرحدی چوکیوں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھیں اگر تو آپ کے پاس کوئی حضرت عثمان کا لکھا ہوا خط موجود ہے تو انہوں نے آپ کو یہاں کا گورنر بنایا تو آ جائیں الحمدللہ، اور اگر آپ حضرت علی کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہاں بہت فضا گرم ہے، ہزاروں لوگ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے، اور انہوں نے ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی ہے، اس لیے فتنہ ہوگا، آپ واپس چلے جائیں۔
وہ واپس چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر یہ بات تکلیف دہ ہے کہ قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ 1 مہینہ گزر گیا، قاتل ابھی تک دندنا رہے ہیں۔ 2 مہینے گزر گئے، قاتل ابھی تک دندنا رہے ہیں۔ 12 ذی الحجہ، لوگ عرفہ منا میں ہیں، حج کا آخری دن ہے، جمعے والا دن ہے جب شہید کیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے دبے لفظوں میں، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما حضرت علی کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن ان کو کہہ رہے ہیں جی ان سے بدلہ لینا چاہیے، ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات میں نے اب شروع کر دی تو فتنہ زیادہ ہو جائے گا، امت کو فتنے سے بچانا زیادہ ضروری ہے کہ قاتل سے قصاص لیا جائے۔ مجھے مضبوط کرنے دو اپنے آپ کو، پھر ہم سب سے قصاص لیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ابو بکر اور عمر، عثمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلوں سے قصاص لیتے آئے ہیں، ہم بھی لیں گے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اقضانا علی، ہم میں سب سے اچھا قاضی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ میں اچھا قاضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ قاتل سے قصاص کیوں نہیں لیں گے؟ وہ ضرور لیں گے، لیکن ہمیں ذرا مضبوط ہونے دو۔ وہ تم چڑھو، وہ کہیں قصاص پہلے لو، وہ کہیں مضبوط پہلے کرو، اور بیچ میں سازشی اپنی سازش کے بیچ بوتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا 4 مہینے گزر گئے، اور جو حضرت عثمان سے محبت تھی وہ جوش مار رہی ہے کہ عثمان تیرے ساتھ ہماری وفا کیا ہے کہ تیرے قاتل ابھی زندہ ہیں۔ کوئی وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوگے حتیٰ کہ جانیں دو گے، تو ہم نے بیعت کی تھی کہ مر جائیں گے، عثمان کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کو بیعت بھی یاد آ رہی ہے، عثمان کے قتل کا بدلہ اس وقت لینا آپ نے لازم قرار دیا تھا، اور بیعت رضوان اسی بنیاد پر ہوئی تھی۔ آج عثمان تیرے قاتل زندہ ہے، میری جوانی کا کیا فائدہ ہے؟ ادھر یہ میدان گرم ہوتا جا رہا ہے، وقت گزرتا